گندے خیالات آتے ہیں پھر نماز چھوڑ جاتی ہے. دیکھو خیالات آنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. خیالات غیر اختیاری چیز ہے, جتنا آ رہا ہے آنے دیں. اس کو زبردستی بھگائیں گے تو یہ جانے کے بجائے اور زیادہ آئیں گے. ان سے نہ گناہ ملتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. آپ نماز اپنی پوری کر لیں, خیال آ رہے ہیں ان کو آنے دیں, کیونکہ لوگ دماغی پاگل ہو گئے ہیں جنہوں نے ان خیالات کو لفٹ کرائی ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا. میرے پاس ایک آدمی کو وسوسہ آیا کہ وہ مجھے بات ہے کہہ رہا مجھے طلاق کا وہم ہو گیا ہے, ہر وقت میری زبان سے طلاق نہ نکل جائے. پاگل ہو جاتے ہیں لوگ, کسی کو وہم ہو جاتا ہے میں پتہ نہیں مجھے الٹے الٹے خیالات آ رہے ہیں. خیالات سے کوئی گناہ نہیں ملتا, آنے دو. کام وہ کرو جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا. دیکھو آپ جب دفتر میں جاب کرتے ہو, گورے کے پاس آپ جاب کر رہے ہو یہاں فرانس میں کسی کمپنی میں, اس نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے, یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. صبح 9 بجے آ کے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے اور شام 9 بجے آپ کی چھٹی ہوگی. یہ کام ہے, فائلیں. آپ آئے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے خیالات بہت آ رہے ہیں, جی خیالات آ رہے ہیں, میں یوں کر دوں, میں یوں کر دوں, میں ایسا کر دوں, میں یوں کر دوں. گورا کہے گا تیرے ذمہ جو کام لگایا تھا کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر وہ کام کیا, وہ کہہ رہے ہیں خیالات پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, مجھے ورک چاہیے, کام چاہیے. کیا خیال ہے, بیگم نے آپ کو بھیجا انڈے لے کر آؤ. ہم تو کوئی مثال دیں گے نا ہمارے یہاں چل رہی ہے. آپ کو ساس کے بارے میں غلط خیالات آئے کہ میری ساس چنگیز خان لگتی ہے مجھے, اور میری بیگم ایسی, اور میری یوں, کاش میں اس سے شادی. خیالات آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں. لیکن آپ جتنے انڈے بولے تھے اتنے لے کر آ گئے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ نے بیگم کے حوالے کر دیے. بیگم کہیں گی ویل ڈن, بہت اچھے ملا. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آپ ان خیالات کی وجہ سے کام ہی نہیں کیا آپ نے, اور خیالات بہت اچھے آ رہے ہیں آپ کو, بیگم نے بولا جی 1 درجن انڈے چاہیے, آپ گھر سے نکلے, آپ میری بیگم کتنی اچھی ہے, بڑے اچھے خیالات آ رہے ہیں, میری ساس کتنی اچھی, میرے سسر کتنے اچھے, انڈے نہیں لے کر آیا. بیگم کہہ رہی ہے انڈے کھا کے, بیگم آج مجھے تمہارے بارے میں اتنے اچھے فیلنگز آئی ہیں نا, اتنے اچھے خیالات آئے ہیں کہ میں انڈے نہیں لا. بیگم بولے گی اپنے خیالات اپنے پاس رکھو. تو ڈیوٹی جو کام جس کے ذمہ لگتا ہے نا, اگر وہ کام پورا کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا اس ٹائم پہ کھڑے ہو کر وضو کر کے نماز پڑھ لے, سورہ فاتحہ پڑھ لے, اس کے بعد سورت پڑھ لے, پھر رکوع کر لے, پھر قوم میں جا کے ربنا لک الحمد کہہ دے, پھر 2 سجدے کر لے, پھر یہ کر لے. یہ پراپر وے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے, نماز تمہاری کیا ہو گئی, کمپلیٹ. یہ جس نے کام کر لیا, اچھے خیالات ہیں گندے خیالات ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ثواب مل جائے گا. اور اچھے خیالات آ رہے ہیں, نماز پڑھ نہیں رہا, خیالات کا کوئی فائدہ نہیں. گندے خیالات آ رہے ہیں, کام پورا کر رہا ہے, تو کوئی خیالات سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وسوسے کے مریض دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں. ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرایا جائے. اللہ سنا دو. یہ وسوسے ایسی چیز ہے کہ ان کو جتنا نکالیں گے نا اتنا دماغ میں الٹا گھسیں گے. ایک آدمی, ہمارے یہاں تو تعویذ ڈنڈے بہت ہوتے ہیں نا پاکستان میں, انڈیا میں, تو ایک جاہی پیر تعویذ دیا کرتا تھا اور اس کی قیمت بہت زیادہ لیتا تھا. 100 روپے کا ایک تعویذ دیتا تھا اور کہتا تھا اس میں, جب کوئی پوچھتا نا اتنے پیسے کیوں لے رہے ہو, کہتا ہے 100% گارنٹی ہے کہ تعویذ اثر کرے. لوگ جاتے ہیں اس کے پاس, ایک دیہاتی چلا گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, اس نے کہا تیرا یہ کام ہو جائے گا, 1 لاکھ روپے لوں گا, یہ تعویذ بنا کے دے دیا. تھا یہ پیر بڑا ہوشیار, اس نے کہا دیکھو یہ تعویذ تو میں نے 1 لاکھ روپے لے لیے, 100% گارنٹی ہے کہ یہ اثر کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو کالے کتے کا تصور تمہارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کس کے دل میں کالے کتے کا تصور ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ اب اس نے کہا یار یہ کالا کتا آ گیا نا دماغ میں اس کے, کالا کتا. اب کہہ رہے میرے تو 1 لاکھ روپے برباد ہو گئے. اب بار بار نا جھٹک رہے, کالا کتا نکلے ادھر سے. وہ تو جتنا کتا نکالو گے کتا اتنا آئے گا دماغ. نہیں آئے گا نا دماغ میں. میں نے یہاں اتنے اونچے اونچے کتے دیکھے, میں نے ایک ساتھی سے کہا یار یہ ہیں کتے لگ دمبے رہے ہیں, زبردست قسم کے خوبصورت. اب وہ بار بار کیا ہو رہا ہے, گیٹ پہ جا کے پھر واپس آئے کہ یار یہ کمبخت کالا کتا نکلے, یوں کر کے دماغ سے نکال. کتے نے بتاؤ نکلنے کے بجائے اور گھسنا تھا نا, تو اور گھسے گا دماغ میں. اس کا حل یہ کہ آ رہا ہے تو آنے دے بھائی. یعنی یہ تعویذ کو ویسے بھی تعویذ کے آج کیا ہوتا ہے, جو تعویذ کرنے والے گھر میں ہوتے ہیں, لیکن یہ تو ایک بڑی چالاکی سے کام لیا تھا. پیناڈول کی 2 گولیاں جب اثر کریں گی جب کالا کتا دماغ میں نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب اس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا. تو وسوسے کا حل یہ نہیں ہے کہ نکالو اس کو لفٹ نہ کراؤ. آنے دو یار, کتا آتا ہے کچھ نہیں ہوتا, اثر کرنا ہوگا کرے گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا, وہ آئے گا. تو اسی طرح یہ وسوسے الٹے سیدھے ان کو لفٹ نہ کرائیں, آ رہے ہیں تو آنے دیں, نہ نکالنے کی کوشش کریں, نہ جان بوجھ کر سوچ کر لائیں. ان کا علاج ہی یہی ہے, سمجھتے ہو؟ چلو
وضو کی حالت دفعہ میں جو چائے آئی ہے یہ صحیح تھی، پہلی بار مجھے نہیں۔ وطر نماز میں اگر تیسری رکعت میں سورت پڑھنا بھول جائے تو کیا وطر ادا ہو جائے گی؟ وطر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنا واجب ہے، اگر بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، جان کر چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر رکوع میں جا کے یاد آیا نا تو کھڑے ہو جائیں، سورت پڑھ کے دوبارہ رکوع کریں، پھر سجدہ سہو بھی کر لیں آپ۔ وضو کی حالت میں جسم پر کوئی نجاست لگ جانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اگر کسی نے وضو کیا اور جسم پہ کوئی گندگی لگ گئی تو اس جگہ کو دھو لیں، بس دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ وضو جبھی ٹوٹے گا جب پیشاب کا قطرہ نکل جائے یا ہوا وغیرہ خارج ہو جائے، اس کے بغیر وضو ناپاکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹ۔ کیا جادو کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دوں یا کیا وہ؟ بھائی یہ جادو بادو کی ٹینشن میں نہ پڑا کرو یار، یہ جادو کے نام پہ بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں، اور یہاں انڈیا پاکستان سے یہاں پہ لوگوں نے دوسرے جگہوں پہ ماحول کو بھی خراب کر۔ کبھی کسی گورے پہ دیکھا آپ نے جن آیا ہوا یہاں پہ؟ اگر آیا ہوا ہوگا تو سمجھ لو محلے میں کوئی انڈیا یا پاکستان کا عامل رہتا ہوگا۔ سعودی عرب میں بھی کسی پہ جن نہیں آتا۔ اپنے آپ کو چھوڑو، ان چیزوں سے ہٹاؤ، جادو جن چڑیل بھوت نکالو اپنے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں نبی پہ بھی تو جادو کا اثر ہوا تھا، تو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تھا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، جادوگر نہ سمجھیں۔ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ بھی ہونا چاہیے تھا نا، رضی اللہ عنہ پہ، حضرت عمر پہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس تو اسلام دشمن قوتیں بہت کوشش کر رہی تھیں، ایسا تھوڑی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ جادو کراتا، نواز شریف اس پہ پیپلز پارٹی پہ جادو کراتا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا یار یہ اتنا آسانی سے جادو جتنا ہمارے مارکیٹ میں ہو رہا ہے پاکستان میں، تو یہ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جے یو آئی پہ کراتے، جے یو آئی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی پہ کراتے، تو ہٹا ہی ختم۔ تو وہ جواب دماغ کیسا ہو گیا؟ کہتے ہیں اصل میں ان لوگوں نے حصار کھینچے ہوئے ہیں، پڑھانے والے عاملین بلائے ہوئے ہیں، فضول قسم کی بات۔ دنیا میں ہٹلر جادو کرتا نا، کیا خیال ہے؟ ہٹلر جنگ لڑتا کیا کرتا؟ وہ جادو کرتا اور اس کے مخالف اس پہ جادو کرتے، شروع میں ہی میچ کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ جادو صرف انڈیا اور پاکستان میں سر چڑھ کے بول رہا ہے، کیونکہ وہاں جادو کا علاج کرنے والے سے میں دبئی جا رہا تھا، میرے ساتھ فلائٹ میں ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے اوپر جادو ہوا ہے، آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہتا ہے کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے یوٹیوب پہ میرا ایک بیان ہے وہ ڈالا ہوا ہے میں نے، اس نام سے۔ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج، روحانی علاج والوں کا۔ تو میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں، سمجھتے ہو؟ ان چکروں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو، جب کوئی مشکل ہو اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ یعقوب علیہ السلام کتنی ٹینشن میں تھے، بچہ چھن گیا، کہیں دیکھا کوئی تعویذ ونڈو میں لگے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ ساری زندگی اللہ سے دعا مانگی، صبر کیا، یہی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی میری تھی، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ دعا تھی۔ تو ہر مصیبت میں اللہ نے ہمیں کیا سکھائی ہے؟ اللہ سے مانگنا سکھایا، گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم۔ نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بولو، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا، آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے یہ۔ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، مفتی صاحب وہ کیا ہو گیا؟
وہی ان کا ہیڈک ہے, آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے, یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی, لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ, پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابے چھوڑو چٹکلوں کا بھی, قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا, میں کیسے دوبارہ. یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا, میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا مر رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے,
بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو, ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتہ چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتہ ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے کے, انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے, اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا, وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی. ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا ہے نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو. بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا, پکوڑے تو کھا لو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک, کامیاب آدمی وہ. ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو, ملنے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں, اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن یہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ہے, 3 طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا. تو خیر, قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. 100 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی, آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا, 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے, نہیں ملی تو کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی, نہیں ملی تو کیا ہوگا, چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری جو اپنی حور ہے, جب سارے پیسے اس کو پتا چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے, تو یہاں والی کیا ہوگی, وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہے 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا, پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں
اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا. بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں, غزوہ احد میں قربانیاں تھیں, غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں, پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے, غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک پیاس برداشت کی, اپنے گھروں کو قربان کر دیا,